نثار مہدی صاحب, I think it's in a big day for us اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی ادا کر رہے ہیں, لیکن how you see about this this event and this day? دیکھیں ثنا, پاکستان نے دنیا کو مشکلات سے نکال دیا ہے. ایک بہت بڑا کرائسس تھا, وار کرائسس تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامیکل کرائسس تھا. دنیا کی معیشتیں کووڈ سے زیادہ بڑے بحران کی جانب بڑھ رہی تھیں, اور اگر یہ جنگ مزید 1 مہینے چلتی اور آبنہ ہرمز بند رہتی, اس کے بعد اگر باب مندب بند ہوتا تو 33% آف دا جو ٹرانزٹ تھا وہ بند ہو جاتا. تو ایک ایسا کرائسس تھا کہ جس کو ہم بھی فیس کرنا ہے پاکستان میں, لیکن ہم نے بہرحال کم فیس کیا. دنیا کی خاص طور پہ یورپ کی اکانومیز اس کو زیادہ فیس کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کئی ہزار جانوں کے نقصان کا خدشہ تھا, کیونکہ سب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا آدمی صدر ہے کہ جس کے اعصاب پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے, بلکہ اسرائیل کا کنٹرول ہے. دیکھیں تو وہ خود بھی ایگزٹ چاہتا تھا, اور پاکستان نے اس کو ایک آبرو مندانہ ایگزٹ دیا ہے. دنیا کو امن کا میسج دیا ہے, دنیا کے لیے امن کی ہوا کا ایک تازہ جھونکا پاکستان نے فراہم کیا ہے. اور دیکھیں اس میں کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف, پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر, اور ایون یہ کہ ہمارے وزیر خارجہ جنہوں نے بہت محنت کری. پہلے بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کا ایک راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا, جس میں ایجپٹ, ترکیہ, سعودی عرب اور پاکستان بیٹھے تھے, اور اس میں بھی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان ایران کے لیے زیادہ قابل اعتماد ہے, عمان اور پاکستان. پاکستان باقی لوگوں پہ اعتماد نہیں کرے گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ یو ایس سے اور اسرائیل سے سنکڈ لوگ ہیں. تو پاکستان کا وہ جو ہم نے خبر دی تھی وہی یہ ثابت ہوئی کہ ایران نے پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. لیکن نیگوسیشن میں ایران کا راضی ہونا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ضروری ہے. امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی سیف پیسج ملے, لیکن ایرانیوں کا جو اسٹینڈ تھا وہ بہت سخت تھا, ہارڈ تھا, لیکن انہوں نے پاکستان کی نیگوسیشن کی جو پلی تھی اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اس میں کہتے ہیں کہ چین نے بھی کردار ادا کیا, لیکن دیکھیں پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں, وہ بیجنگ میں نہیں ہو رہے ہیں. تو پاکستان اس وقت اس پیس کا ایک مین نیوکلیس ہے, اور ہماری گورنمنٹ اور ہماری مسلح افواج نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہے, خاص طور پہ اسلامی دنیا کے لیے. اور جس طریقے سے پاکستان نے کل اسرائیل کو میسج دیا ہے اور وہ سیز فائر رکوایا ہے, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھیں کہ جب اسرائیل نے اسپوائلر کے طور پہ, دیکھیں دنیا میں اس وقت امن کے 2 اسپوائلرز ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک اسرائیل ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آئیڈیولوجیکل الائی ہیں. اسرائیل نے اس سیز فائر کو جب اسپوائل کرنے کی کوشش کی, 10 منٹ کے اندر 100 سے زیادہ اسٹرائکس کری, 250 سے 300 سے زیادہ لبنانی اس کو شہید کیا. تو اس وقت جو اسپیکر تھے لبنان کی پارلیمنٹ کے نبی بری صاحب, انہوں نے بھی ہمارے سفارت خانے سے رابطہ کیا, ہمارے سفیر سے رابطہ کیا, اور ان کو کہا کہ آپ سیز فائر کو انڈوز کروائیں, اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں. اس کے بعد عراقچی صاحب نے جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا رات 9:30 بجے سیم ڈے, اور ان کو کہا کہ مذاکراتی عمل کو اسرائیل اسپوائل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں وہ رابطہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو اپنے باتوں سے منہ کر جاتی ہے, اس کا ایک روٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر چیف نے رابطہ کیا یا وزیر اعظم صاحب نے رابطہ کیا, یہ تو اندرونی کہانی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو اٹیکس تھے ان کی فریکوینسی میں بہت کمی آئی اور رکے. حزب اللہ نے بھی اٹیک کیا ہے, لیکن انہوں نے ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ 100 اٹیکس میں سب سے اہم ٹارگٹ تھا حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری شیخ نعیم قاسم, جو کہ محفوظ رہے. ایران نے واضح کیا کہ جو نیگوسیشن یعنی جو پوائنٹس پاس ہوئے ہیں, جس پہ ایگریڈنس ہوئی ہے, انہی پر اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ آگے بڑھیں گے, جس میں لبنان پہ سیز فائر شامل تھا, اور جتنے بھی مزاحمتی محاذ ہیں ان سب پہ سیز فائر شامل تھا. لبنان تو مینشن بھی دکھا ہمیں اس کے اندر, جس کو ٹرمپ نے پہلے انکار کیا, لیکن بعد میں اس کو مجبوراً اقرار کرنا پڑا. تو دیکھیں اب ایران کا بہت ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, جس میں کہتے ہیں کہ باقر قالباف جو ان کے بہت زیادہ کلوز ہیں, ان کے پاسداران انقلاب کے بھی کمانڈر رہے اور اس وقت اسپیکر بھی ہیں, عراقچی صاحب ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اور ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ جو ہیں ڈاکٹر حسین دہقان یا جو بھی نام ہے ان کا, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اٹس مین کہ ایران کا بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے. دوسری بات, امریکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں, خاص طور پہ جے ڈی وینس, جو اس جنگ کے مخالف رہے ہیں, اور وہ وٹکاف اور جیرڈ کشر کی طرح اسرائیل کے ٹول نہیں ہیں.
ان کو اگلی ٹرم کے لیے امریکہ کا ایک صدر کانٹینڈر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جی الیکشن لڑیں گے, تو اس لیے وہ اپنی پریزیڈنسی کے الیکشن کو بھی سیکیور کرنا چاہیں گے اگلے ٹرم کے لیے. دوسری بات, وہ ان کی طرح اسرائیل کے ہاتھوں استعمال مکمل طور پہ نہیں ہوں گے, کیونکہ امریکہ کی فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی میں اسرائیلی یا زائونسٹ کا بہت زیادہ رول ہے, لیکن بہرحال ان سب کا کیریئر بھی آن اسٹیک ہے. دیکھیں ٹرمپ کی جو سپورٹ ہے جس طرح امریکہ میں کم ہوئی ہے, ٹرمپ جو اپنے اہدافات حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے, ان کو ایک سیف ایگزٹ ملا ہے, اور امید ہے کہ وینس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کرائسس سے امریکہ کو بھی نکالیں گے اور اس دنیا کو بھی نکالیں گے, جو امریکہ کی بیوقوفیوں کے نتیجے میں ایک وار کے یا تیسری ورلڈ وار کے بالکل جو ہے ایج پر موجود ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کام گے انشاءاللہ, کیونکہ جو دونوں طرف ہیں, بالخصوص اگر ہم یو ایس کی بات کریں, ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بار بار یو ٹرن والی پالیسی رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ میں کر رہا ہوں پھر نہیں کر رہا ہوں. اس وقت زیادہ حق میں میرے خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی ہے کہ وہ اس میں مان جائیں معاملات کو, اور پھر ظاہر ہے دنیا, جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بھی اس پورے وار زون سے نکلنے کے لیے اس سے اچھا میرے خیال ہے پیسج نہیں ملے گا. مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے, کیونکہ دنیا کی نظریں اس وقت ساری اسلام آباد پر ہیں, خبریں یہاں سے جو ٹریل کر رہی ہیں. بالکل یہ بات کلیئر ہے, جس طرح کا ڈیلیگیشن امریکہ سے آ رہا ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہوگا وینس کے آنے سے ہو سکتا ہے شاید ایک اور اس کے علاوہ یعنی ایک اور نشست ہو, ایک اور سٹنگ ہو, لیکن دیکھیں سنا اس وقت سمجھیں کہ امریکہ کا سب سے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو امریکہ کا سب سے سمجھدار آدمی ہے وہ آ رہا ہے, باقی تو مسخرے اور مطلب جو ہے وار مونگرز اور زائنسٹ لابی کے اور کروسیڈرز ہیں, مارک روبیو ٹائپ کا کائنڈ آف پرسن, جیسے لوگ ہیں, تو ان کو بھیجنے کے بجائے ٹرمپ نے اپنے ہاں کے سب سے سمجھدار آدمی کو بھیجا ہے, گو کہ سمجھدار نہیں لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سمجھدار ترین آدمی کو لیڈ کرنے بھیجا ہے. دوسری بات یہ کہ ایرانی جو 2 دفعہ امریکہ کے مذاکرات کے ساتھ ان کو جو چوٹیں لگی ہیں, جو ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی ایران نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹاپ لوگ بھیجے ہیں. دیکھیں عراق چیز سے پہلے مذاکرات کرتے رہے, لیکن ابھی انہوں نے عراق چیز سے بھی بڑا بندہ بھیج دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان کی اس جو نیگوسیشن پلی ہے اس کو لے کے چل رہا ہے, امید کر رہا ہے کہ آگے بڑھے. دیکھیں کل مصطفیٰ خامنہئی کا بہت امپورٹنٹ بیان تھا, انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں یا جنگ کریں, دونوں صورتوں میں کامیابی ہماری ہے, تو وہ دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ جنگ کے لیے زیادہ آمادہ ہے. کل لبنان پہ جب حملے ہوئے ہیں تو جس طرح ایرانی دوبارہ نکلے ہیں, تو وہ صرف ایران کے اوپر حملوں پہ نہیں نکلے بلکہ وہ لبنان کے حملوں کے خلاف بھی اسی طرح نکلے ہیں. تو ایران کے اندر وہ پوٹینشل ابھی بھی ہے کہ وہ امریکہ کو اور اس ریجن کو جو ہے وہ جواب دے سکے. تو اچھا یہ ہے بہرحال پوری دنیا کے لیے, خود امریکہ کے لیے, کہ وہ اس سیز فائر کو سپورٹ کرے, انڈوز کرے اور پیس کی طرف لے کے جائے دنیا کو, اور اپنی وار مونگرنگ اسٹائل میں اور اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے سے نکلے اور امریکہ کو بچائے. اچھا نثار صاحب, ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے, ابھی آپ نے اسپوائلر کی بات کی ہے, انڈیا اور اسرائیل کی آپ نے بات کی, کیا اس پیس ٹاک کے دوران آپ پارسی یا آپ کو کوئی ایسی لگ رہی ہے چیز کے خدا نخواستہ اس کو اسپوائل کرنے کی کوشش کرے گا, انڈیا کر سکتا ہے towards Pakistan and otherwise in other where, اور اسرائیل بھی کر سکتا ہے in Lebanon and as well as you know the Iran? دیکھیں do you think that کہ یہ اسرائیل انڈیا کے چینل میں کل روزانہ مانیٹر کرتا رہا ہوں فرام دا بگننگ آف دا وار, پہلے وہ کہتے رہے کہ ایران کو تباہ کر دو, مار دو, بچنا نہیں چاہیے, یہ ان کے میجر گرایا اور جنرل یہ سارے کے سارے. 3 دن بعد جب ایران نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے مودی کو کوسنا شروع کر دیا, اور ادھر سپورٹ میں کھڑے ہو گئے, اور وہ اس کی وہاں کی لائن لینا شروع ہو گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں انڈینس کے جن پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے, یہ وہ مودی میڈیا, گودی میڈیا, ہندو توا, ان سب کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی پریشانی ہے. وہ پاکستان جس کو یہ آئسولیٹ کرنے کی بات کرتے تھے, وہ پاکستان جس کے حوالے سے انہوں نے کمپینز چلائیں, فالس فلیگ آپریشن کیا, آج وہ پاکستان دنیا کا پیس میکر بنا ہوا ہے, پاکستان پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے. وہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں نثار صاحب, آپ کو کلیم کر کے دنیا کہتی تھی دہشت گرد, ٹیررسٹ, اور یہ مودی صاحب اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے نا, تو آج آپ کو پیس میکر کہا جا رہا ہے, تو اٹس اے بگ تھنگ. اور وہ دنیا کے ممالک جنہوں نے پاکستان کا نام نہیں سنا تھا, آج دنیا کے افق میں پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے, پاکستان کی آرمڈ فورسز کا جو رول ہے فار پیس وہ ڈسکس ہو رہا ہے. دوسری بات سمجھیں کہ اسرائیل کا, دیکھیں اتوار کو اس کے اوپر کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں, نیتن یاہو پر, ٹھیک ہے, اس کی ہیئرنگ ہے, تو نیتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر بھی سٹیک ہے, اس کی کرپشن اسکینڈل بھی سٹیک ہے. دوسری بات امریکنز میڈیا
اور جو امریکہ میں اینٹی وار میڈیا وہ یہ اٹھا رہا ہے کہ اس کا بیٹا میامی بیچ میں جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ اس جنگ میں انہوں نے جھونک دیے اسرائیل نے. تو ٹرمپ کو یہ سمجھنا اب سمجھ میں آنا بہرحال شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے. امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا اس کے ساتھ نہیں ہے، نیٹو اس سے نکل چکی ہے، یورپین یونین اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، یونین سیکورٹی کونسل میں کوئی قرارداد وہ پاس نہیں کرا پا رہا. تو مکمل طور پہ ٹرمپ آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور اس سے اچھی اپارچونٹی جو پاکستان نے اس کو فراہم کر دی ہے اس سے اچھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنی جان چھڑائے اور اپنی عزت کے ساتھ یہاں سے فرار اختیار کرے. آلرائٹ، اچھا نثار صاحب، اسی کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ مذاکرات کا عالمی سطح پر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ساکھ میں اضافہ. آج گیلپ سروے 93% جو لوگ ہیں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. ابھی حمید صاحب بھی اس کو کہہ رہے تھے. اب اس کو بیلنس کرنا، بیکاز یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے اس وقت. جیسے ہم بار بار اللہ کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اپنے قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی پالیسیز کو ایسا بنایا کہ آج پاکستان پوری دنیا میں ایک اہمیت کا حامل ملک بن گیا ہے. Now the balance of diplomacy is more than important. اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کا ظاہر چائنا بھی، ہم نے ابھی سنا پچھلے دنوں خبر، میرے خیال ہے کل کی خبر تھی کہ گوادر کے اندر ایک اچھی انویسٹمنٹ آنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان اپنے اوپر جو قرضے تھے ان سے بھی ان کو بھی پے آف کرتا جا رہا ہے. سو کتنی امپورٹنس آگے بڑھے گی، اور ڈپلومسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا؟ دیکھیں ثنا، پاکستان کی ڈپلومیسی کا امتحان تھا کہ جب ایران نے ریٹیلیشن میں مڈل ایسٹ کے اندر مختلف فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور وہ فوجی اڈے ہمارے برادر اسلامی ممالک میں تھے جہاں سے ایران پہ حملہ ہو رہا تھا. ایسے ہی ایون یہ کہ جو ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور پاکستان نے اس میں بہت اچھا رول ادا کیا کہ پاکستان نے سعودیہ کو بھی نارملائز کیا، اور وہیں ایران کو یہ میسیج دیا کہ آپ تھوڑا سا ان ممالک پہ بالخصوص سعودی عربیہ پہ اٹیک سے رکیں، اور سعودی کو کہا کہ وہ اپنی اسپیس کو اور اپنی زمینوں کو دینے سے روکیں امریکنز کو، اور سعودیوں کو بھی کام کیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ریاض میں کچھ 10 وزراء خارجہ کی اسلامک ممالک اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ ہوئی. اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد موجود نہیں تھی. تو ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے لبنان پہ اسرائیلی ایگریشن کی قرارداد کو اس میں شامل کرا کے اس کو بیلنس کیا. تو دیکھیں پاکستان نے بہت سمجھداری سے اپنا رول ادا کیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ٹاکس کا مرکز جو ہے وہ بیجنگ نہیں ہے، ماسکو نہیں ہے، نیو دہلی نہیں ہے، ریاض نہیں ہے، بلکہ پاکستان ہے. یعنی ایک طرف امریکیوں کو کی جان چھوٹ رہی ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، دوسری طرف ایران کا اس صورتحال میں پاکستان پہ اعتماد کا اظہار ہے، وہ کہیں اور نہیں جا رہے، وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے کہنے پر آ رہے ہیں. ایون یہ کہ جب لبنان میں وائلیشن ہوتی ہے سیز فائر کی تو ایرانی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ہمارے چیف سے بات چیت کرتی ہے اور چیف میں رول پلے کرتے ہیں. تو پاکستان نے اپنے آپ کو اس وقت بہت بلند کر دیا ہے. پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ مطلب اس وقت میں الفاظ نہیں ہے جو پاکستان نے اپنا رول بنایا ہے، اور پاکستان نے پوری دنیا میں اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور امت کے اندر ایک بڑا اختلاف جو پیدا ہونا تھا، امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے جو سازش کری تھی کہ اسلامی ممالک کے اڈوں سے ان کی ایئر اسپیس کو استعمال کر کے ایران کے اوپر مظلوم لوگوں کو قتل کریں، اس میں بھی پاکستان نے اس معاملے کو بہت اچھے انداز سے دیکھیں سالو کیا ہے. کوئی اسلامی ملک ایک دوسرے خلاف نہیں لڑ سکا. تو یہ اس میں بیکاز پاکستان کا رول بہت اعلیٰ ہے. جتنا وقت آئے گا وہ پاکستان کی اس قیادت کے رول کو دنیا سمجھے گی، دیکھے گی، اور پاکستان نے بہرحال مطلب آل آؤٹ جا کے رول ادا کیا. مجھے میرے دوبارہ گوز بمز ہو رہے ہیں، بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. دس از دا پرائڈ آف پاکستان کہ ہم نے الحمدللہ اس چیز کو آگے لے کر بڑھے، اور پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی انداز سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آگے بڑھتا رہے. لاسٹلی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گے نثار صاحب، کیونکہ ظاہر ہے کل امپورٹنٹلی ٹاک ہونی ہے. ابھی حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ لیٹ نائٹ پروبیبلی یہ شروع بھی ہو جائے. آپ کے پاس کوئی انسائیڈ ہے کہ ان ٹاکس میں فیس ٹو فیس بات ہونی ہے؟ بیکاز لاسٹ جو مجھے یاد آتا ہے عمان والا بھی جو ہوا تھا، پھر لاسٹ ادھر بھی جو ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیس ٹو فیس ٹاک نہیں ہوئی ہے. میسنجر کے طور پر سم پوائنٹس لے کر کوئی ایک گیا، سم پوائنٹس لے کر کوئی دوسری طرف گیا. What do you see about that کہ یہ فیس ٹو فیس ٹاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ایرانیوں کی پریکٹس ہے وہ امریکہ کو
کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں، آپ کو پتا سفارتی، جی جی جی، تو اب تک جو انہوں نے جتنی بھی نیگوسیشنز کری ہیں وہ انڈائریکٹ ٹاک کے ساتھ کری ہیں، یعنی امریکہ کو یعنی بیٹھے ہوتے ہیں شاید 2 کمروں کے اندر، لیکن بیچ میں میسنجر پہلے عمان تھا، اس دفعہ ہو سکتا ہے پاکستان ہو، اور مائٹ بی پاسبل کہ ڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ ایرانیوں کی اپنی ایک پلی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈائریکٹ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن جس لیول کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اس لیے کیونکہ ایران کا بہرحال ٹاپ کے لوگ اس وقت اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، اور خاص طور پہ جو سید مصطفیٰ خامنہئی، آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی ہیں سپریم لیڈر، ان کی بھی اس پورے ڈیلیگیشن کو انڈوزمنٹ ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ بہرحال یہ نیگوسیشن کسی نتیجے پہ پہنچیں گی ضرور، کہ اگر امریکہ نے کوئی ہٹ دھرمی نہ دکھائی، ٹھیک ہے، نہیں دکھائے گا میرا خیال ہے، جیسے بار بار کہہ رہے ہیں، اس سے اچھا سیف پیسج کیا ملے گا کہ آپ کو ایک نیگوشیٹ بھی کروایا جا رہا ہے، اور پاکستان جیسا ملک کروا رہا ہے، تو میرا خیال ہے آپ بھی کتنے پرسنٹ ویسے اگر ہم کہیں؟ دیکھیں مجھے تو جب لوگ کہہ رہے تھے کل کہ امریکن ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، ایرانی ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، یہ اچھی بات تو مجھے اس وقت بھی یہ یقین تھا کہ یہ پیس پروسیس آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کی میڈیشن پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان اس اپارچونٹی کو کہ دنیا میں امن آئے اور جنگ چلی جائے، اس کو مس نہیں ہونے دے گا، اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے، چیف صاحب نے جس طرح سے روابط کیے ہیں لوگوں سے براہ راست، ان کا یعنی انہوں نے اپنے جسے بول سکتے ہیں کہ اپنے لمٹ سے زیادہ کام کیا اس کام کے اندر، کہ کسی طریقے سے اسپوائلرز کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس نیگوسیشن کے ماحول کو خراب کر سکیں، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ پاکستان میں یہ ہونے والے مذاکرات انشاءاللہ فروٹفل ہوں گے۔ And fairly, Donald Trump also trusts to the Pakistani regime right دیکھیں now. ڈونلڈ ٹرمپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، پاکستان نے اس کو دیکھیں مانے سنا کہ پاکستان نے اس کو بہت بڑا سیف پیسج دیا ہے، اس کو ایسا ایگزٹ دیا ہے کہ اس سے اس کا جو میگا کا اس کی جو وہ جو سپورٹ تھی وہ بچی ہے، امریکہ میں جو مہنگائی کا طوفان آ رہا تھا وہ بچا ہے، وہ پولز میں روزانہ لوز کر رہا تھا وہ بچا ہے، ایون ہاؤس آف ڈیموکریٹس اس کے خلاف مینٹل ڈس آرڈر کی بنیاد پہ امپیچمنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ ابھی فی الحال اس سے بچا ہے، تو یہ وہ بہت سارے فیور اس کو مل گئے ہیں جس سے اس کو نکلنے کا، یعنی مزید پاکستان کی وہ تعریفیں جو ہے ہم سنیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے، کیونکہ اس سے اچھی ایگزٹ ان کو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، 20 جہاز تو پاکستان نے، باقی 20 جہازوں کے بعد جو تباہ ہونے تھے وہ پاکستان نے بچا لیے ٹرمپ کے۔ تھینک یو ویری مچ سید نثار مہدی صاحب۔